یعنی کئی دن ہوئے ہیں پیسٹ نہیں کیا، مسواک نہیں کی، برش نہیں کیا، اور آ جاتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، جس بندی کے منہ سے اسمیل آتی ہو، بعض اوقات معدے میں آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معدے کی وجہ سے آپ کے منہ میں اسمیل آتی ہے، اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں، آپ برش بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے پھر بھی سانس سے اسمیل آتی ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ کیا کرے اپنے؟ یہ تعلیمات ہے ہمارے دین کی۔ یعنی ہم تو شوق میں آ رہے ہیں نماز، لیکن ساتھ والے 4 بندے کے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور اتنی اسمیل۔ اچھا، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، لوگ آتے ہیں وہ بالکل منہ کے ساتھ منہ لگا کے مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی، اب وہ مسئلہ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بالکل سانس روک کے مسئلہ سننا پڑتا ہے کہ اس کا سوال کیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ چیزیں، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے منہ سے اسمیل نہ آئے، چیک کریں اچھے طریقے سے، ہر روز بلا ناغہ برش کریں اور مسواک استعمال کریں، اور اگر ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے تو کوئی ایسی چیز استعمال کریں، الائچی وغیرہ، کہ ہم اگر کسی سے بات کریں تو 6 فٹ دور بھی اگر ہے یا ہمارے قریب ہے تو اسے ہمارے منہ سے اسمیل نہ آئے۔ بعض اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے منہ سے لعاب کی چھینٹیں نکلتی ہیں، یعنی یہ اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے، آپ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ جتنا زیادہ طہارت، پاکیزگی، جتنا زیادہ نفاست اور جتنا زیادہ پاک صاف رہنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اے کاش اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری شخصیت جاذب نظر ہو جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا پاک صاف رہا کرو، کیونکہ جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے، اور فرمایا کہ تمہاری شخصیت ایسی ہو کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ، بیٹھو، بات چیت کرو تو لوگوں کو تمہاری شخصیت سے گھن نہ آئے، ان کا دل نہ خراب ہو، وہ یہ نہ دیکھیں یار اس کا یہ کیا اس نے اولیاء بنایا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی یہ نصف ایمان ہے، اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور یہ صفائی ستھرائی یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے۔ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی آپ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، ایک گراؤنڈ ہے وہاں جا کر بیٹھے ہیں، ہم نے دریاں بچھا دی ہیں، وہاں کوکنگ ہو رہی ہے، باربیکیو ہو رہا ہے اور خوب بچے کھیل رہے ہیں، انجوائے ہم نے کیا، بعد میں ہم نے وہ سب لپیٹا آ گئے، اب بعد میں آنے والا دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یہاں جو خاندان بیٹھا ہے نا اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے ایک شاپر دے کے بچے کو بھیجیں، بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا یہ جتنے بھی ریپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی یہ لگ رہے ہیں، یہ آپ ایک شاپر میں ڈال کر ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو یہاں پر کوئی ایسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر اپنا تاثر چھوڑ دیا ہے کہ ان کا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم جہاں جائیں، جدھر جائیں، صفائی، کوئی چیز راستے میں نہ پھینکیں، یہ نہیں کہ گھر کا کوڑا باہر پھینک دیا، کیونکہ گھر تو ہمارا اپنا ہے، باہر تو ہمارا اپنا نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ، ہم نے گلشن کو کیا کر دیا ہے؟ خدا حافظ۔ اپنے گھر کی صفائی اور باقی جو ملک، گلی محلہ ہے اس کا کیا ہے؟ اس کو ہم نے خدا حافظ کر دیا ہے۔ خود اپنی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے گھر کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے گلی محلے کی بھی صفائی کرنی ہے، اور اپنے ملک کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی صفائی بھی عطا